آپ مجھ سے صرف جہنم کی بات کریں نا، کیونکہ میں جہنم میں جانے والوں کو تو جانتا ہوں، جنت والوں کی تو بہت بڑی لسٹ ہے، میں ان کا نام ہی نہیں نہیں لے جنت سکتا. میں یار دیکھو مسئلہ ہاں یہ ہے اسکرین پہ نا، دکھائیں آپ ساحل کو بھائی، اسکرین پہ دکھائیں ہاں ان کو، اسکرین آپ پہ کو دکھائیں. آم کا پوچھے نا، آپ سیب کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے اسکرین. Verily a person said, Messenger of Allah, where is my father? He said, he is in hell, fire. When he turned away, جب وہ مرا, he the holy prophet, prophet محمد نے کہا, بلایا اور کہا, Verily, یقین جانو, میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں آگ میں ہیں، جہنم میں سڑ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کے پکوڑے بن رہے ہیں. جی یار ویسے یہ جو ایڈم بھائی ہے نا، میں ان کے بارے میں، مجھے کل پرسوں یار دوست کہہ رہے تھے کہ یار اس بندے سے یہ پوچھنا کہ مرنے کے بعد اس کو جلایا جائے گا یا دفنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں یہ رات کے نہیں وقت ایک یار. بزرگ بات سنیں، میں بحیثیت مسلمان یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ خوابوں میں بزرگ آتے ہیں، لیکن ان اچھا لوگوں کو کیونکہ میں جواب نہیں دے سکا، مجھے وہ تو ایک مرے بزرگوں ہوئے نے ہیں آ کے قبروں کے اندر، وہ کہتے آ بات جاتے ہیں خواب میں، ایک شیطان ایک آتا ہے، صرف بزرگ نہیں یار آتا، بات تو سن شیطان لینا، آتا ہے. نہیں بزرگ بات بزرگ تو سن بزرگ لینا، آئے. بات تو سن لیں. یہ بھی ایک نیکسٹ بزرگ میرے اشرف علی جیسے خان بھی گناہگار بندے بنیں کے گے. خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اپنے جا کے دوستوں کو بول دو بیٹا پریشان مت ہو، یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں جو گستاخ ہیں ان کو نہ جلایا جائے گا، نہ ان کو یعنی کہ دفنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ان کو یعنی کہ قدرتی طور پہ ان کی آتما کو تو جو ہوگا ہوگا، یعنی کہ ان کے جو جسموں کو ہے نا، وہ اگر ان کو کچھ بھی کیا جائے ان کو دوبارہ زندہ کر کے پاگل کتوں کے آگے ڈالا جائے گا. اب میں بزرگوں کی یہ بات تو ٹال چلے نہیں یار، سکتا، اب آپ کے اگر بزرگ لیکن اب غلط ثابت ہو میں جائے نے تو کیا کریں گے؟ میں نے میں نے بزرگ غلط 10 ثابت ہو کتے جائے کیا رکھے ہوئے کریں ہیں. گے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے 10 کتے رکھے ہوئے اور وہ مسلمان ہیں اور وہ روزے سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھا کر ہی اپنی افطار کریں گے. تو ارے آپس میں کتے ایک بھی سینئر روزے، کتے کتوں نے کا بھی بولا روزے کہ رکھوا یار اس دیتے ہو؟ میں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا. کتوں کا بھی اچھا روزے رکھوا عرفان دیتے ہو؟ بھائی ایک پھر منٹ فیصلہ ویٹ ہوا کہ کیجیے. آپ لوگ ایک کتے بھی نہیں کھائیں گے، سور کھائیں گے. ایڈم بولنے دو، تکلیف ہوا ان کو. ایڈم بولنے دو، تکلیف ہوا ان کو. ہاں نہیں یار اچھا نہیں مجھے یار، مجھے تو آپ بڑی لوگوں کو تکلیف نہ ہوا، دفنایا محمد کی حدیث جائے. پڑھ کے اپنے سب بارے کو میں تکلیف بتاؤ ہو نا، جاتا ہے. کیا تم لوگ کو دفنایا جائے گا یا تم لوگ کو جلایا جائے گا؟ مجھے اچھا لگتا ہے کیا فرق عرفان سوروں کے پڑتا ہے؟ بھائی آگے ڈالا جائے گا. ایک منٹ عرفان بھائی یہ بتاؤ کہ یہ اتنے مہان بزرگ تھے کون؟ وہ کچھ نام پتہ بتا کے گئے؟ جی جی میں ان کا نام بھی لیتا ہوں، ہیں کون میں تھے؟ ان کون کا ہے؟ نام بھی لے لیتا ہوں، میں ان کا نام بھی لے کون لیتا ہوں. تھے؟ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کی اسٹریم میں آ کے کبھی قرآن اور حدیث پڑھ کر نہ بتائیں، پھر کیا ہیں پڑھ کے بتائے؟ کیونکہ ویدس؟ آپ یہ دیکھیں کیا اگر کیا میرے پڑھ کے بتائے؟ آپ کیا لوگوں نے پڑھ کے میری بتائے؟ کیا پڑھ تمام کے کیا بتائے مسلمانوں یہ سے تو بتا. اپیل ہے کہ نہیں 3 پڑھ دن کے کیا پہلے بتائے یہ بھی بتائے نا کہ کیا اچھا پڑھ کے بتائے. آپ کو پتہ وہ ہے جو ان وہ بزرگوں جو کا آپ نے لکھا ہے وہ بتا دیں. یار اچھا یہ دیکھیں کیا ہوا، ان کے کرامت کے انٹرنیٹ بارے کو میں کیا ہوا. بتاؤں میرے پاس کیا کرامت اچھا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کے 3 بزرگ دن کیسے پہلے آئے. آپ لوگ کو سر لائیو سنیں اسٹریم میں سنیں ننگا کر دیا تھا میں نے سر 3 سنیں دن سنیں پہلے. کوئی بات نہیں سر، سارے یہاں پہ آتے ہیں ہاں ننگا کرنے کے لیے. ہاں سب کو بڑا وہ شوق ہے، گورو مسلمانوں کے کو بڑا کپڑے اتر شوق گئے ہے، تھے نا، گورو مسلمانوں کی کو پیچھے سے بہت ساری ٹوئی شوق نظر آ رہی ہے. تھی، وہ گورو کی مسلمانوں ٹوئی کو پوری دنیا نے دیکھی ہے، جی تم لوگ کی یار مسلمانوں کو نہیں بہت شوق ہے ننگا دیکھنے کا، لوگوں کو، ہمیں نہیں ہے. یہ دیکھیں محمد صاحب کو جب آپ گریٹنگ دیتے ہیں نا تو اللہ میاں ان کی جو روح ہے نا مسلمانوں ان کے کلمہ اندر پاک کی واپس ڈال قسم دیتے وہ ہیں. بندہ ننگا ہو گیا تھا. اچھا میں ان کو تھوڑا نکال رہا ہوں. اچھا ایڈم لیکن سب سے پہلے ان کو وہ جو حدیث ہے اس پہ تو پہلے پوچھا جائے، بعد میں نیکسٹ سر وہ ٹاپک پہ ذرا جائیں ابھی گے. پہلے ان کے بزرگ بھی دیکھ لینا. محمد صاحب کو اللہ میاں روز تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ پہلے اس میں روح ڈالتا ہے تاکہ اس تک سلام پہنچے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، پھر اللہ روح نکال دیتا ہے. روز دن میں لاکھوں بار محمد اس ڈیتھ اور ایگنی کی تکلیف سے بار بار گزرتا ہے بیچارہ. اچھا تو اس کو بلائیں واپس، اسے بتائیں کہ یار تیرے بزرگ میں اللہ نے کس وقت روح ڈالی، کیونکہ وہ تو مرا ہوا قبر کے اندر ہے، اس میں اللہ نے کس وقت روح ڈالی تھی، اور یہ کس طرح ثابت ہوا کہ اس میں روح آ گئی ہے کہ وہ تمہارے پاس ڈریم میں آ گیا. دوبارہ ہم جائیں گے اس کے اوپر، لیکن ان کو بہت تکلیف رہتی ہے. بلائیں انہیں واپس سر، بلائیں، بولنے نہیں دیں لیکن آج. میں وہ مہان بزرگ کا نام اور تو ان کا عہدہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مہان بزرگ تھے کون. سر وہ اللہ کی طرح اومنی پریزنٹ ہے نا، ان کے خواب سال میں بھائی آ میں گئے. کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں سر آپ نہیں کہہ سکتے، عرفان بھائی ہیں. یار میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں میں آپ لوگ یہ باتیں سن کرنا ان ہوں. بزرگوں سے یعنی کہ وہ یہ تو 3 دن کی پہلے کی بات ہے نا کہ بچے دیکھ سر لو لیکن وہ کس طرح، تم دل سر یہ جلاتے ہو، بزرگ دیکھو آئے اللہ نے کیسے ان کو پہلے یہ ننگا بتائیں. کر دیا. آپ ہمارے پیارے نبی کا جب نام محمد لیتے ہیں نا، گالی آپ بعد میں دیتے ہیں
یہ میرا چیلنج ہے. سر نام ہم تو محمد گالی نہیں لینے دیتے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو قدرت, آپ لوگ ہمارے پیارے نبی کے نام کو آپ لوگ چوم سر لیتے ہیں. نام تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. یہ میرے دیکھیں پیارے بات نبی سنیں. کا معجزہ ہے. اوکے معجزہ ہے, ہاں, معجزہ بعد ہے. میں بے شک بکواس کرو, پہلے تمہیں بھی چومنا پڑتا ہے. کتنے ان چمنا کی پہنتا شان ہے, ہی ایسے ہے, اور میرے کتنا آقا علیہ چمنا السلام کی پڑتا ہے. شان ہی ایسے ہے. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. ہاں نام لو, سبحان اللہ سبحان یہ اللہ اللہ یار تعالیٰ ایک نے منٹ ایک انتظام منٹ کیا ہوا ہے, ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایڈم انتظام ایک کیا ہوا ہے, منٹ یہ عرفان اللہ بھائی تعالیٰ نے عرفان انتظام بھائی کیا ایک ہوا ہے. منٹ ایک منٹ عرفان بھائی ایک منٹ. عباس بھائی آپ بھی انگوٹھے چومتے ہو کیا محمد صاحب کا نام لینے کے ٹائم پہ؟ نہیں, انہوں نے کہا منہ, جب آپ کہتے ہیں منہ, محمد کہتے ہیں تو آپ کی زبان, آپ کے ہونٹ چوم لیتے ہیں نام محمد. ہونٹ کٹھے ہوتے ہیں نا, وہ چومنے والی بات ہوئی نا. آپ نے کہا عباس بھائی محمد, منہ, ایک وہ منٹ بات ایک کی منٹ انہوں نے, بڑی اچھی بات کی ہے. سبحان اللہ. عباس بھائی آر یو سیریس؟ نہیں, میں نے ان کی اس بات کی بات کی ہے. واقعی اس میں دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کی زبان پپی دیتے منہ ہو کٹھا, مطلب آپ کا منہ کٹھا چمی ہوتا دیتے ہے ہیں تو نہیں, چمی نہیں, اس وہ کو چمی دینا کہتے ہیں. نیچرلی ان کے نام جس طرح آتا ہے تو آپ تو کے وہ ہونٹ چمی کٹھے ہوتی ہے. سر آپ کٹھے ہو حرامی جاتے ہیں. بولتے ہیں نا تب بھی آپ کا منہ چومتا ہے, کیونکہ اس میں بھی میم آتا ہے, میم کے لیے ہونٹوں کو جوڑنا پڑتا نہیں ہے. نہیں, حرامی وہاں پہ جب بھی آپ چمی بن جاتی ہے. سر دیکھیں وہ پھر اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوگی نا, دونوں چمیاں جو ہو رہی ہیں محمد پہ بھی اور حرامی پہ بھی, سر وہ سیم طرح کی چمیاں ہو رہی ہیں. اچھا یار عرفان کو عباس واپس بھائی بلائیں. آپ کو سچی میں ایک لاجیکل انسان سمجھا تھا عباس بھائی. نہیں, وہ انہوں نے بات صحیح کی ہے. بات صحیح ہے. نہیں ایڈم نے بھی پاسبل, صحیح کہی ہے. یہ اب یہ ہم ایڈم نے انگریزی بھی چینل پہ صحیح جا کی کے ہے. بولیں گے. ابھی تک میں عباس بھائی کو سچی میں تھوڑا میں سینس والے بندے سمجھ رہے تھے, جو ٹھیک ہے چلو 9 سال کی عائشہ کی شادی کو یہ جسٹیفائی نہیں کرتے بلکہ اس کو غلط مانتے ہیں. ابھی تک میں تھوڑا ان کو تھوڑا سا لاجیکل سمجھا تھا, لیکن انہوں نے جو عرفان بھائی کی بات پہ یہ سبحان اللہ کہہ کے ابھی جو یہ لاجک جو دی ہے نا محمد, نہیں میں اس کو اور کروں گا ایگزیجریٹ, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے نا پریز وردی, تو وہ جب آپ محمد کہتے ہی ہیں تو ان کو پریز وردی آپ نے کہہ دیا. یار خدا کے علاوہ پریز وردی اور کون ہو سکتا؟ اللہ کے بندے, اللہ کے بندے پریز وردی ہو سکتے ہیں. بالکل پریز وردی, یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ 11 عورتوں کے ساتھ ڈیلی سیکس کر رہا ہے, یہ پریز وردینس ہے. جو کہ عورتوں کے ساتھ جو کہ اپنے جو کہ 11 عورتوں کو ٹھوکنے کے بعد بھی ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا, وہ پریز وردی ہے. جو کہ بدھا کے ویل سے جہاں پہ پوٹیاں گری ہوئی ہیں, مینسریٹڈ کلوتھس گرے ہوئے ہیں اور کتے مرے ہوئے گرے ہوئے ہیں, اس کے پانی کو منہ میں ڈال کے وضو کر رہا ہے, وہ بندہ پریز وردی ہے. اور ہر آپ بات مجھے کا یہ جواب بتا رہے ہے ہیں جو عورتوں کو قتل کر دیتا ہے اور زنا کرتا ہے اور ان کو ملکل یمین بنا کے ان کو بانٹتا ہے جیسے کہ ایک دلال جو ہے وہ عورتیں بانٹتا ہے, وہ پریز وردی ہے. یہ جو لیول آف پریز وردینس ہے نا آپ کی, وہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہی. کسی دن سمجھائیے گا ضرور. آپ کے ایک سوال, آپ کے ایک سوال کا مجھے 1 منٹ کہہ دیتے ہیں, اس کو نہیں روکتے آپ مجھے. میں جب بولتا ہوں 1 منٹ ارے تو نہیں, تو اس نے بات اتنی کر لی, مشین گن اتنا چلایا اس نے, تو مجھے میری باری آئی تھی 1 منٹ. این پی ایم گرو کی بات تو سن لو, کیا زبردست بات کہی ہے انہوں نے. پیخانے میں بھی میرا منہ چوم رہا ہے پیخانہ. عباس بھائی یار صحیح میں یار سیریسلی. اچھا بات یہ جو یہ مشین گن جو ٹیکٹک انہوں نے کی ہے نا, ایک بات کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح وہ بات پھینکتے ہیں, اتنی باتیں پھینک دیتے ہیں کہ وہ بندہ پھر کیا اس کا جواب دے. میں بھی بات کہہ سکتا ہوں اسی طرح بائبل کے بارے میں, تو ان کے خدا نے تو عورتیں پیش کی ہیں, داؤد کی بیویاں پیش کی ہیں. نہیں تو یہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے ایک بچر کسی کو کہہ سکتا ہے یار برگر کیوں کھا رہے ہو تم, لیم برگر کیوں کھا رہے ہو, بچر یہ بات کہہ سکتا ہے. اس کی یہی بات ہے نا. ہو گیا ساحل, دیکھتے ذرا محمد کو کمپیئر کس سے کیا ہے, محمد کو کمپیئر کس سے کیا اس نے, خدا سے. وہ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا, لیکن محمد کو کمپیئر کس سے کر رہا ہے, خدا سے. دور فٹے ہوں, یہی تو کہہ رہا ہوں, خدا کے علاوہ کوئی پریز وردی نہیں ہے. تم نے محمد کو خدا سے کمپیئر کر لیا ہے, تو فٹے ہوں آپ کے اوپر کہ آپ پریز وردی اور خدا ساحل, آپ اس کو کیوں نہیں روک رہے, ساحل آپ اس کو کیوں نہیں روک رہے, ساحل اس کو روکے, مجھے بات کرنے دیں, بات سنیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حرکتیں کی ہیں تو وہ کیسے ایک اچھا انسان ہو سکتے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے خدا نے ایسی حرکتیں کی ہیں تو وہ اس کو کیسے خدا مان سکتے ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی, خدا بائبل میں خدا نے تو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کر دی ہیں, وہ میں دکھا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس کو خدا مان سکتے ہیں تو ایک پیغمبر کے بارے میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں. اگر بائبل کا خدا برا ہے تو سیم لیول پہ محمد برا ہوا, دور فٹے منہ چھوڑو اس کو. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ایک بات لے کر آئے, میں آپ کو ایک بات پہ ایکسپوز کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے جو بات کی ہے کہ 11 بیویاں,
کیا 11 بیویاں؟ جب 11 بیویاں کسی کی ہو کیا وہ انسان برا انسان ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں, سلیمان کی 700 بیویاں تھیں, کیا وہ برے انسان تھے؟ سلیمان کی 90 بیویاں تھیں اور اس نے ایک ہی رات میں 90 کی 90 بیویوں سے سیکس کر دیا, لیکن بائبل کے لحاظ سے 700 بیویاں تھیں, 700 بیویاں, 700 بائبل کے لحاظ سے. اور وہ انسان تھا جس کو خدا نے کہا کہ میرا بیٹا he will be my son, I will be his father. یہ بائبل نے کہا ہے اس کو, خدا نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے. 700 بیویاں 90 نہیں تھی بائبل کے لحاظ سے 700 تھیں, حدیث کے حدیث کے لحاظ سے 99 تھی. ٹھیک ہے, اچھا اس 99 کے ساتھ اس نے ایک ہی رات میں سیکس کیا. اچھا تو بائبل کے لحاظ سے 700 جو بیویاں تھی وہ صحیح تھی. ایک ہی رات میں سیکس کیا. یار یہ کیوں بھاگتا ہے, یہ کیوں بھاگتا ہے بائبل سے؟ ایک ہی رات میں سیکس کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے بھاگتا ہے بائبل سے, کیوں بھاگتا ہے بائبل سے؟ ایک ہی رات میں ارے بھائی بائبل پہ آ, کیوں شرماتا ہے, کیوں گھبراتا ہے بائبل سے, اتنا شرمندہ کیوں؟ ایڈم ایک منٹ, بہت ہیٹ ہو رہا ہے. عباس بھائی یہ بتاؤ کہ وہ ایک ہی رات میں حضرت سلیمان نے جو 100 بیوی کے ساتھ جو انٹرکورس کیا ہے, ایک منٹ رکو نا, ایک منٹ, مجھے سمجھنا ہے نہیں آپ کو نہیں سمجھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہوتا تو مجھے بات کرنے دیتے, سمجھنا ہوتا اس سے کہتے یار اس کی تو 700 بیویاں, تو کیسے 11 بیویوں پہ اعتراض کر رہا ہے, اس کو یہ کہتے آپ. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 700 بیوی کا بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت سلیمان جو ایک ہی رات میں 100 بیویوں کے ساتھ انٹرکورس کر رہے ہیں, سیکس کر رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ نے اس کو کہہ دیا نا کہ تو نہیں کہہ سکتا 11 میرے لیے غلط. اس کو کہیں کہ 11 بیویوں پہ اعتراض نہ کر. یار میں نے دیکھو, میں نے تو بائبل پڑھی نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں چلو میرے نزدیک وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ہی رات میں حضرت سلیمان جو ہے وہ 100 بیویوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا آپ نے بڑا اچھا کیا, بائبل کو ریجیکٹ کر دیا, کرسچینٹی کو آپ نے وہ پھینک دیا, کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا بائبل کو. اچھا کیا آپ نے, چلو بائبل نہیں, بائبل کو اس نے کوڑے میں پھینک دیا. اچھا کیا, کوڑے میں اس نے نہیں پھینکا, قرآن کو ہم کوڑے میں روز پھینکتے, اس نے کیا غلط ہے یہاں پہ کیا ہے؟ ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ. عباس بھائی آپ کو تکلیف ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے ہمیں. ابھی یہ بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ ایک ہی رات میں 100 بیوی یا 99 عورتوں کے ساتھ حضرت سلیمان جو ہے وہ انٹرکورس کر رہے, کیا مسئلہ ہے یار یہ؟ سر مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ آپ اس کے کیسے ڈیفینڈ میں آئے ہیں. جب میں نے اس کو پکڑا ہے تو آپ کیسے اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے اس کو پکڑ لیا, میں نے آپ نے بچایا اس کو, میں نے پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا 11 بیویاں, میں نے کہا 700 بیویاں, میں نے کہا 700 بیویاں, تو وہ ریفیوٹ ہو گیا نا اپنے اس میں. اس نے کہہ رہے 11 بیویوں کی جو بات کی ہے میں نے وہ ریفیوٹ کر دیا. اگلی بات وہ کر رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ وضو کیا, انہوں نے وہاں پہ وضو کیا. اوے صبر لے سنو, 11 بیویوں والا جو ٹھلا ہے اس کے اوپر آپ کا اللہ اور آپ کے تمام مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو ہیں وہ درود و سلام ڈیلی بھیج رہے ہیں. سلیمان کے اوپر کوئی کرسچن درود و سلام نہیں بھیجتا. خدا نے بیٹا بنایا اس کو, خدا نے کہا میرا بیٹا ہے, اس کا جواب دے. صبر کر. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو وہی سلیمان تھا اس کو محمد نے پکڑا اور محمد نے کہا کہ سلیمان کی 90 بیویاں تھیں, محمد کی 11 ہے, میں 11 کے ساتھ کرتا ہوں, میرے پاس 30 مردوں کی طاقت ہے. لیکن سلیمان کے پاس 100 مردوں کی طاقت تھی کیونکہ وہ ایک ہی رات میں 90 بیویوں کے ساتھ سویا. لیکن چونکہ اس نے کیا نہیں کہا, انشاءاللہ نہیں کہا میرے خیال میں, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک بھی بیوی نے بچہ نہیں پیدا کیا اور صرف ایک نے پیدا کیا وہ بھی ٹھلا, لہٰذا کوئی بھی جہادی پیدا نہیں ہو سکا. تو یہ جو ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ سیکس کرنا ہے, یہ آپ سمجھائیں کہ 8 گھنٹے میں سلیمان نے کون سی مشین گن لگائی تھی کہ 90 بیویوں کے ساتھ اس نے سیکس کر لیا. پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریفیوٹ کر دیا. آپ نے کہا کہ 11 بیویاں بری چیز ہوتی ہے تو 700 بیویاں بھی غلط چیز ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ غلط ہے. خدا نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے. وہ خدا نے کیسے کہہ دیا ایسے بندے کو, اس کی 700 بیویاں میرا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کی بات کر رہے ہیں, بار بار آپ اس حدیث پہ کرا رہے ہیں, آپ یہ حدیث کو پڑھیں تو صحیح غور سے. یہ 4-5 بار یہ حدیث آئی ہے, 4-5 بار, اور ایوری سنگل ٹائم ایک حدیث اسی کو کانٹریڈکٹ کر رہی ہے. ایک کہہ رہی ہے 90, ایک کہہ رہی ہے 99. ایک کہتے ہیں وہ فرشتے نے کہا تھا, ایک کہا اس کے اس بندے نے کہا تھا, ایک نے کہا کہ وہ بچہ آدھا پیدا ہوا تھا, ایک نے کہا تھا وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا. وہ پوری حدیثیں 3-4 ہیں, ساری کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں. تو جو چیز کانٹریڈکٹ کر رہی ہے اس سے آپ کو کیا بتا رہی ہے وہ چیز؟ یہ بنائی ہوئی بات ہے, یہ گھڑی ہوئی بات ہے.
یہ کوئی رسول پاک بخاری میں جو حدیثیں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں, گھڑی ہوئی ہیں, وہ چوتیاں ہیں, یہ کتابیں اٹھا کے جلا دو. میں کہہ رہا ہوں جو سی چیز کانٹرڈکٹ ہے, کانٹرڈکٹ کچھ نہیں ہے, بخاری کے اندر کوئی اس کی ڈفرنٹ نہیں ہے. بخاری میں ہے ٹونائٹ I will sleep with 90 women, each of whom will bring forth a cavalier, ایک جہادی, who will fight in Allah's cause. On this his companion said to him, say Allah will, so inshallah, but he did not say Allah wills. Solomon then slept with all women but one, but none of them became pregnant but one woman, who later delivered a half man, یعنی کہ ایک ایسا بچہ جس کی کوئی ٹانگ شانگ ہاتھ شات whatever. By him whose hand is Muhammad's soul is, وہ کہہ رہے ہیں اب messenger of Allah, if Solomon has said Allah willing, all of his wife would had jihadi people. Now یہ جو جہادی پیپلوں کا کانسیپٹ یہاں پہ ہے, مجھے بتائیے سلمان نے ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ یا 99 بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے سیکس کیا, یہ سمجھائیں. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے یہ ایک بات, یہ ایک حدیث ہے, یہ اسی طرح کی 3-4 اور حدیثیں ہیں کم سے کم, آپ کو معلوم ہے اس چیز کا؟ نہیں مسئلہ نہیں چھوڑ دیں, مسئلہ نہیں چھوڑ, یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. اتنی بیویوں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ عباس بھائی, ایک منٹ عباس بھائی, مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہو آپ کہ امام بخاری جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جو میموری ہے اور ان کا جو دین کا سمجھنے کی جو ایبیلٹی ہے, اس سب پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے ایسی سب چیزیں, اور انہوں نے اتنی ساری حدیثوں کو فلٹر مارنے کے بعد اس طریقے کی حدیثیں اپنی کتاب میں درج کر دی ہے. نہیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی ہے, آپ ہی ایک ایسے اتنے بڑے اسکالر ہے کہ آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے, باقی وہ سب لوگ جو ہے وہ دماغ سے پیدل تھے. آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں ایسی بات نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان آخر انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. امام بخاری انفیلیبل نہیں تھے, ایسے نہیں تھے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی, اور اس چیز کو شیخ البانی نے بھی کہا ہے. شیخ البانی نے بھی کئی حدیثیں امام بخاری کی اور امام مسلم کی ان کو صحیح کے درجے سے گرا کے حسن کے درجے پہ لے آئے. کیوں؟ وہ تو صحیح تھی ایک زمانے میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں ان میں کوئی خامی ہے تو یہ صحیح نہیں. حسن بھی تو ایکسیپٹیبل ہے. نہیں بات یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح اور حسن میں فرق ہے, اور صحیح سے اوپر بھی ایک ہوتی ہے حدیث بات نہیں ایکسیپٹیبل ہے کیا نہیں ہے, نہیں ایکسیپٹیبل ہے, وہ سم سرکمسٹانسز میں ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اس کا درجہ اس سرکمسٹانس میں بالکل ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ یہاں پہ شریعہ نہیں بن رہا اس کے اوپر. پلیز جھوٹ مت بولے, یہاں پہ شرع نہیں بن رہا اس کے اوپر, لہذا ایکسیپٹیبل کیٹیگری میں آتی ہے کیٹیگری, اور یہ صحیح ہے, یہ حسن بھی نہیں ہے. پلیز آگے چلیں. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ یہی حدیث 3-4 بار ریپیٹ ہوئی ہے, ایوری سنگل ٹائم نہیں اسے ایوری سنگل ٹائم اٹ کانٹرڈکٹس ود ایچ ادر. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہر ایک کے اندر سیکس ہو رہا ہے, ہر ایک کے اندر سیکس ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو ہو سکتا ہے کہ وہ 90 بھی نہیں ہیں, 99 بھی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ان کی 9 بیویاں ہوں, ہو سکتا ہے ان کی 4 ہوں. یہ بات ہے کہ وہ نمبر, کیونکہ جہاں پہ یہاں پہ کانٹرڈکشن آ رہی ہے کہ جو راوی ہے وہ اس چیز کو بھول رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھا یا وہ بچہ آدھا پیدا ہوا یا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا, تو اس چیز میں بھی وہ غلطی کر سکتا ہے کہ وہ بیوی کی گنتیوں میں بھی اس نے غلطی کی ہے, یہ پاسبل ہے. اور دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں جو بڑے بڑے محدث ہیں رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ راوی بھی صحیح ہو, لیکن اگر وہ حدیث کامن سینس کے خلاف ہو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. انہوں نے کہا یہ کامن سینس کے خلاف ہے, ایک بندہ کیسے 99 کے ساتھ کر سکتا ہے. ایک رات مفتی یاسین القادی کی میں چھوٹی سی ویڈیو چلا سکتا ہوں یہاں پہ, یا وہ کوئی جھٹکے دیتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں پتا ہے, 10 سیکنڈ سے پہلے اس کو کٹ کرو, 10 سیکنڈ سے 1 سیکنڈ پہ چلائیے گا. میں ذرا انہی کی ریفیوٹیشن مفتی یاسر ندیم نے مفتی یاسر نہیں دیتے, مفتی یاسر صاحب نہیں دیں گے. اوکے چلاؤ روایت سے کابن پارسو. اوکے جی, یہ ذرا اب یہ چلانے لگا ہوں میں, سب لوگ سنیں, یہ اس کا جواب عباس کو مفتی صاحب دیں گے. اچھا یہ ہے واقعی صاحب, جی سن لیں, اب سن لیں. اس پہ آپ کا جیسے دو مجھے یاد آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ایک پتھر اٹھا کے لے گیا, وہ والی روایت ادھر بھی ملتی ہے ادھر بھی ملتی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی 70-80 بیویاں تھیں, سملر روایت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, ممکن ہے کہ کعب بن احبار سے بھی ہو. تو اس پہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو احبار نے کہا؟ ان دونوں روایتوں میں تو ڈائریکٹ وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں بس. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھر یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کعب احبار سے سنا ہو اور نسبت کر دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ تو جھوٹ والی بات ہو جائے گی. پھر تو ابو ہریرہ کے اوپر الزام آ گیا نا جھوٹ کا, وہ تو نہیں لگا سکتے, اور یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو
بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح کی حدیثیں دیکھتے ہیں. لو جی, ڈو یو ہیو دا آنسر؟ آپ کے اپنے مفتی کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اس نے محمد صاحب سے خود سنا ہے, تو لہٰذا آپ ابو ہریرہ کے اوپر الزام تراشی مت کریں, یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہی 90 سلمان کی بیویاں ان کے ساتھ سیکس والی کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ سننا چاہیں گے یا کافی ہے اتنا مسٹر عباس صاحب؟ اب آپ ان کو نہیں, ویٹ, اب آپ ہمیں نہیں ڈیفینڈ کریں گے, اب آپ ان مفتی صاحب کے چینل پہ جائیں گے, یہ ان کا چینل ہے, اس کو جا کے بولیں گے کہ یہ کیا بکواس کیا آپ نے, دماغ صحیح ہے آپ کا؟ کس حساب سے آپ نے بول دیا اپنے چینل کے اوپر, وہ بھی سلمان جیسے شریف انسان کو؟ اب آپ یہ وہاں جا کے بولیں گے, تو پھر میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, آپ جو کچھ مرضی بولیں میں خاموش. نہیں سر, اب آپ وہاں جا کے بولیں گے سر, ٹھیک ہے, پھر کیوں مجھ سے کہہ ہمارے رہے پاس لے کے آئیں گے, پھر مجھ سے پھر کیوں ایسی سوال کر سر رہے ہیں؟ میں نے اس لیے دکھایا نا کیونکہ جو بھی میرے ساتھ بات کرے گا, وہ مفتی ہو, امام ہو, جو بھی میرے ساتھ بات کرے گا, میں تو اپنے لحاظ سے بات کروں گا, اور میں اس کو کہوں گا مجھے دلیل دیں, مجھ سے صحیح طریقے سے بات کریں. یہی کہہ رہا نا کہ ہم سے نہ بات کریں, ہم تو ویسے کافر. اب آپ جائیں ان کے پاس اچھا, اور پہلی ان بات کا تو یہ ہے, دماغ سیدھا کر کے لائیں, کیونکہ یہ مفتی ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, پڑھے لکھے ہیں, ان کے اپنے چینل ہیں, ان کو جائیں, ان کو سیدھا کریں تاکہ یہ جو غلط اسلام پھیلا رہے ہیں نا وہ ذرا سیدھا ہو. اچھا تو کیا انہوں نے, کیا سلمان صاحب نے اسی حدیث کا ریفرنس دیا کہ نہیں؟ مجھے لگا ہے انہوں نے اسی حدیث کا ریفرنس دیا. کیا یہی حدیث جو میں بھی آپ کو بخاری میں دکھا رہا تھا, یہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ اپوسٹل سیڈ, یا کہا پہ ابار سے سنا؟ ہاں بالکل, ٹھیک ہے, اوکے, تو یہ سیم حدیث کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. اسی کے آنسر میں کہا گیا ہے کہ جناب آپ ابو ہریرہ پہ تہمت مت لگائیں. آپ ان کو جا کے ذرا بولے نا کہ یار کیسی بکواس کیا آپ نے. تو یہ اب آپ کے اوپر, یہ اب آپ کے اوپر جو ہے فرض ہو گیا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. لیکن سلمان بھائی نے وہ بات نہیں ان سے پوچھی کہ اس طرح کی 3-4 حدیثیں آئی ہیں, وہ ساری کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے جا کے پوچھا نا ان سے. ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ, اب تک تو آپ مفتی یاسر صاحب کو پہچانتے بھی نہیں تھے, اب ان کا ڈسکشن آگے کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتائے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے دکھایا نہیں نا, انہوں نے نہیں پوچھا, اگر ہوتا تو دکھاتے آپ. نہیں, وہ نہیں, جو آپ نے دکھایا ہے, جو دکھایا انہوں نے بات ختم کر دی نا. انہوں نے سلمان بھائی نے نہیں کہا کہ یہ تو کانٹرڈکٹنگ ہے حدیث, انہوں نے کہاں کہا. ارے میری بات نہیں سمجھا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا ایک آدھا گھنٹہ پہلے جب میں نے مفتی یاسر صاحب کے چینل کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ کہا یہ کون انسان ہے, ان کا چینل کون سا ہے. بالکل. اور یہاں پہ جب ان کی ویڈیو بتائی گئی تو ان کا سلمان بھائی کا پہلے کیا ڈسکشن ہوا, آگے کیا ڈسکشن ہوا, وہ آپ کو پتا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, ان کے چینل کو نہیں, آپ غلط سمجھے, آپ غلط سمجھے. میں کہوں کہ آپ نے جو ویڈیو ختم کر دی نا, لگا کہ سلمان بھائی خاموش ہو گئے. انہوں نے جو ابو ہریرہ کی بات کی, انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ وہ تو کانٹرڈکٹنگ حدیث ہے 3-4 ایسی, مجھے نہیں ایسا نظر آیا. وہ میں نے دیکھتے ہوئے کہا کہ سلمان بھائی خاموش ہو گئے ہیں وہاں پہ ان کی اس بات پہ کہ ابو ہریرہ نے کہہ دیا تو بس ہے. میں ان کی جگہ ہوتا, میں کہتا ایک سیکنڈ رکیں, وہ تو 3-4 حدیثیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, وہ ساری تو صحیح نہیں ہو سکتی. جا کے بولے نا یار ان کو, تو یہی میں بات پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابو ہریرہ کی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے غلط بیان نہیں کی ہے. ان سے جو دوسرے راوی ہیں وہ غلط بیان نہیں کر سکتے یا وہ بھول سکتے ہیں, کیونکہ بخاری صاحب نے ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ تو نہیں نا سنا, انہوں نے تو روایت لی ہے, بیچ میں راوی ہیں. انہیں بولو نا یار, ان کو میں بولو نا. میں بولتا ہوں بھائی, میں ہر وقت بولتا ہوں. میں تو کئی مسلمانوں سے میری لڑائی بھی اس چیز میں ہو جاتی ہے کہ میں تو دکھاتا ہوں کانٹرڈکشن حدیثوں کے اندر. سمپل سی حدیث ہے. تم لوگوں کا مائک ٹائسن ہے, میمی جاب یار مجھے کیوں نہیں آدم کیوں نہیں مجھے بولنے دیتے یار, مجھے ایکسپریس کرنے دینا اپنی بات. آپ کو معلوم ہے ایک ساحل بھائی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ تو سننے نہیں دیتا. ساحل بھائی, ایک سمپل سی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کتنی عمر تھی جب ان کے فوت ہوئے, ٹھیک ہے, وہ 3 حدیثیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. 3, ایک کہہ رہی ہے 63, ایک کہہ رہی ہے 60, ایک کہہ رہی ہے 65. کیا وہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں؟ وہ مسلم اور بخاری میں ہیں وہ حدیثیں. تو یہ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں بھائی کہ آپ لوگوں کا اسلام جو ہے نا وہ بچا ہی نہیں ہے. نہیں, وہ صحیح سے لوگوں تک آیا ہی نہیں ہے. سر جی, اسلام جو ہے نا وہ قرآن اور سنت پہ ہے, حدیثوں پہ نہیں ہے. ہر حدیث سنت المتواترہ نہیں ہے. ہر سنت المتواترہ حدیث کے اندر ہے, اور سنت المتواترہ جو سی ہیں وہ 300 سے زیادہ نہیں ہیں, حدیثیں ہزاروں ہیں. میرا سوال سن لو, میرا سوال سن لو. اچھا, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود بھی اس میں کانٹرڈکشن ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ کانٹرڈکشن ہے اس کو ایک حساب سے آپ جو ہے انویلڈ قرار دے سکتے ہیں کہ اس میں
कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके वजह से ये हम फाइल नहीं दे सकते सारे को। इल्मुल रिजाल ये कहता है, शक पैदा हो गया। आप लिसन सबर कर। यार इल्मुल रिजाल जो है ना वो ये कहता है, करेंगे ना उसमें तदबीर बताने लगा हूं फिर उसको बताना। इल्मुल रिजाल ये कहता है कि वो इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और जोन सा पॉइंट है ना जिसके ऊपर कंट्रडिक्शन है उसको छोड़ा जा सकता है अगर वो सारी सही है,